السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہ صیام کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی اہمیت کیا ہے اور ان روزوں کو کس طرح رکھا جائے، مسلسل یا پورے مہینے میں وقفے سے بھی یہ روزے رکھنے درست اور جائز ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب کتب احادیث میں وارد ہوا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سارا سال روزے رکھنے والے کی طرح ہے، یعنی گویا کہ اس بندے نے رمضان کے بھی روزے رکھے اور 6 روزے رکھے، اب اس طرح ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اور اسی طرح مسند احمد اور ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، حضرت شبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فرمایا من صام رمضان فشہر ب10 اشہر وصیام 6 ایام بعد الفطر فذلک تمام صیام السنہ، جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو یہ 1 ماہ 10 دن کے 1 ماہ 10 ماہ کے برابر ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ گویا کہ یہ 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنا، یعنی شوال کے 6 روزے رکھنا، یہ سال کے روزے پورے کرنا ہے، یعنی کہ 10 ماہ رمضان کے روزے اور پیچھے 2 مہینے جو ہیں وہ یہ 6 روزے رکھے گا تو یہ ان 2 مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو گویا کہ جو رمضان کے 1 مہینے کے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس انسان نے پورے جو ہے وہ 1 سال کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہوئے فرمایا، آپ نے ایسا فرماتے ہوئے سنا، فرمایا من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنہ کلہا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے گویا کہ جو اس 1 ماہ کے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے، گویا کہ اس انسان نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کا اجر مل جاتا ہے، کیونکہ 1 ماہ کے روزے جب 10 گنا فضیلت پاتے ہیں تو 35 یا 36 روزے پورے سال کا اجر پا لیتے ہیں۔ اب رہا ان کے رکھنے کا طریقہ، تو یہ مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے مسلسل اور متفرق یعنی علیحدہ وقفے سے دونوں طور پر روزے رکھنے کا قول منقول ہے، اور یہ ترمذی کی تحفۃ الحافظی کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح امام بغوی فرماتے ہیں شرح السنہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم نے ماہ شوال کے 6 روزے مستحب قرار دیے۔ ابن مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ہر ماہ کے 3 روزوں کی طرح ہے، اور انہوں نے شوال کے اول دنوں میں کے روزے رکھنے پسند کیے ہیں۔ اگر شوال میں متفرق طور پر یعنی وقفے سے 6 روزے رکھ لیے جائیں تو یہ بھی درست اور جائز ہے۔ تو اگر انسان مسلسل 6 روزے رکھے یہ بھی درست اور جائز ہے، اور اگر وقفے سے گیپ سے 2-1 رکھ لیے، پھر 2-4 دن کا وقفہ کر لیا، پھر 1 رکھ لیا، پھر وقفہ کر لیا، پھر رکھ لیا، شوال کے پورے مہینے کے اندر یعنی وہ 6 روزے پورے کرے تو یہ صورت بھی درست ہے، جائز ہے، بڑی فضیلت والے روزے ہیں، تو ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔